بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 6 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 10 چل رہا تھا۔ اس رکوع کی یہاں تک تفسیر ہو چکی تھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، جو جرم انہوں نے کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حکومت بھی اس کے ہاتھ میں، اس کو یہ حق ہے کہ جو چاہے سزا دے، اور حکمت والا ہے، خامخواہ کی سزائیں نہیں دیتا۔ اس کی حکمت نے اسی چیز کا تقاضا کیا کہ دنیا میں چوری اور جیسے جرم کا خاتمہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے چور کو بتایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تمہارے جرم کو معاف کر دے گا، لیکن پوری امت کا اجماع ہے اس سے آخرت کا جرم معاف ہوگا، دنیا کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ پہلے جو آیتیں گزری تھیں، جن میں پچھلے رکوع میں جو آیتیں گزری تھیں جس میں ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، تو ان میں تو اللہ نے یہ فرمایا تھا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، تمہاری قدرت سے پہلے، یعنی حکومت نے ان کو ابھی گرفتار نہیں کیا اور اس سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ غفور رحیم ہے۔ وہاں مطلب یہ تھا کہ دنیا کی جو حد ہے وہ معاف ہو جائے گی، کیونکہ وہاں اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری ان پر کنٹرول سے پہلے۔ تو آخرت کی جو سزا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا مجرم پہ کنٹرول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اللہ نے بتایا کہ کنٹرول سے پہلے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہاں توبہ دنیا کے احکام میں بھی قبول ہو رہی ہے، یعنی دنیا میں حد ان سے ساقط ہو رہی ہے، لیکن چور کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں ہیں، لہذا اس میں عام قاعدہ ہے اور پوری امت کا اجماع ہے کہ چور اگر توبہ بھی کر لیتا ہے لیکن گواہوں سے اس کی چوری ثابت ہو جائے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کا جرم معاف ہو جائے گا، ورنہ آخرت میں بھی معاف نہیں ہوگا۔ الم تعلم، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اے مخاطب، اگر تجھے تعجب ہو کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چور اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا اس کے اس جرم کو، تو یہ عجیب قانون ہے، معاف بھی کیا جا رہا ہے، آخرت کی سزا ٹالی بھی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے مخاطب، تعجب کی بات نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کو حق ہے کہ وہ جیسے چاہے قانون نافذ کرے، جیسے چاہے قانون نازل کرے، اور جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے مغفرت کر دے۔ تو اس نے قانون یہ بنایا ہے کہ کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے، اگر کوئی توبہ کر لے گا تو وہ اس کو معاف کر دے گا، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عام طور پہ قرآن مجید میں نا یغفر لمن یشاء پہلے ہوتا ہے، ویعذب من یشاء بعد میں ہوتا ہے، یہاں یعذب پہلے ہے، یغفر بعد میں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ پیچھے سزا کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ کی جو انتقام والی شان ہے وہ غالب ہے یہاں پہ، کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ایک خطرناک سزا ہے، تو اس لیے یہاں پر یعذب من یشاء کو پہلے ذکر کیا اور ویغفر لمن یشاء کو بعد میں ذکر کیا۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی اسلام میں چور کی سزا وہ قتل ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، اور اس میں اتنا بڑا اجماع ہے کہ بعض جو ہمارے مستشرقین ہیں نا، وہ غیر مسلموں کو تھوڑا سا نرم وہ دکھانے کے لیے کہ نہیں اسلام کی سزائیں اتنی سخت نہیں ہے، تھوڑا سا نرم وہ لہجہ رکھتے ہیں اور خواہ میں آیتوں میں تعویل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اور اس کی حکمتیں اور اس کی وجوہات بھی اللہ نے بیان کر دی۔ میں خدا ہوں، تو جو اللہ کو خدا مانے گا اس کے لیے ان آیتوں پر یقین کرنا اور ان آیتوں پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ کو اللہ ہی نہ مانے تو پھر آپ اس سے بحث کرتے رہیں، اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر،
اے رسول آپ کو غمزدہ نہ کریں الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، من الذین قالوا ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، بافواہہم صرف منہ سے کہتے ہیں یہ، ولم تؤمن قلوبہم لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ دو واقعات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ یہودی کے ایک قبیلے کے ایک فرد نے کسی دوسرے قبیلے کے ایک فرد کو قتل کر دیا۔ اب جب دونوں کی صلح ہوئی ہے تو خون بہا کا مطلب دیت پہ صلح ہوئی۔ اب جو جتنی دیت بنتی تھی نا، تو یہ جو قاتل اور اس کے ورثہ تھے یہ چاہتے تھے کہ دیت کم ادا کریں ہم، اور جو مقتول اور اس کے ورثہ تھے وہ پوری دیت لینا چاہتے تھے۔ اب ان کا جھگڑا ہو گیا کہ بھئی شریعت کا اصل حکم ہے کیا، یہ زیادہ دیت ہے یا کم دیت ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو قاتل تھے ان کے جو ورثہ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں گے، یعنی ہم بجائے تورات سے فیصلہ کرنے کے اور شریعت موسویہ سے فیصلہ کرنے کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں فیصلہ کرائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو کیوں خیال آیا؟ ایک طرف تو وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے تو فیصلہ کیوں کروا رہے تھے؟ تو اس فیصلے کی حیثیت تھی حاکم کی۔ بعض دفعہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، جس کے پاس جو حاکم ہوتا ہے تو لوگ اس کے پاس بھی فیصلہ لے کے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے یورپ میں امریکہ میں دیکھا ہوگا کہ لوگ عدالتوں میں بھی فیصلہ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں وہ، لیکن وہ یہ کہہ کہ بھئی یہ گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کا فیصلہ کیا ہے ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو مدینہ میں بہرحال حکومت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو اس لیے بعض دفعہ یہودی آپ کے پاس اس بیس پہ فیصلہ لے کر آتے تھے کہ آپ مدینہ کے حاکم ہیں، گورنمنٹ آپ کے پاس ہے تو ہم حکومت کے فیصلے کو معتبر مانیں گے۔ تو یہ ایک لاجک تھی اس کی۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ ان یہودیوں نے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے، انہوں نے گڑبڑ یہ کی کہ کچھ منافقین کو بھیجا نبی کے پاس، اور ان منافقین سے یہ کہا کہ جا کے نا نبی کے سامنے کچھ تذکرہ کرنا اور اندازہ لگانا کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ بھئی دیت کم دینی پڑے گی تو ہمیں بتا دینا آگے، پھر ہم جا کے نبی سے ہی فیصلہ کروائیں گے۔ لیکن اگر تمہیں یہ پتہ چلے، رائے تمہارے سامنے یہ آئے کہ بھئی وہ زیادہ دیت کے قائل ہیں، تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ نہیں لے کر جائیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بددیانتی تھی کہ آپ کسی کو ثالث بنا رہے ہیں اور پہلے مخبر بھیج دیں اس کے پاس کہ دیکھو کہ یہ اس کی رائے ہے کیا، اگر ہمارے حق میں رائے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہم کہیں اور سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا ایک اور واقعہ یہودیوں میں یہ ہوا کہ ایک شادی شدہ مرد نے شادی شدہ خاتون کے ساتھ زنا کیا۔ اب تورات میں اس کی سزا تھی رجم، کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ تو یہاں اب یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کو بچایا جائے، تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ تو یہ دونوں واقعات ہوئے جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی بتایا کہ یہ نالائق لوگ یہ آپ کے پاس جو آنا چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ ان کو حق چاہیے کہ حق کیا ہے، بلکہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پیغمبر سمجھ کے یا حاکم سمجھ کے نہیں آ رہے، وہ تو ایک بہانہ ہے کہ آپ حاکم ہیں۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم ہوا، تکلیف ہوئی کہ بھئی مجھ سے فیصلہ اپنے مفاد کے لیے کروایا جا رہا ہے، اور اس میں مقصد عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرنا یا کسی پہ ظلم سے بچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے مفاد ہیں۔ تو اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں بڑھ چڑھ کر آگے جا رہے ہیں، یعنی منافقین لوگ، کیونکہ یہ بھی ایک کفریہ حرکت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پہلے سے مخبر چھوڑے ہوئے ہیں کہ پہلے اگلواؤ کہ بھئی آپ کی ذاتی رائے ہے کیا۔ تو اے نبی، یہ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں منافقین لوگ، یہ لوگ آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ یہ کون منافقین؟ من الذین قالوا، جو ان لوگوں میں سے ہیں قالوا آمنا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے،
لیکن یہ جو ایمان لے آنے کا لفظ کہتے ہیں بی افواہہم صرف منہ سے کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم ان کے دل مومن نہیں ہیں. تو ان لوگوں کی حرکتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اسی طرح یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو یہودی ہیں، کیونکہ ان کو بھیجنے والے یہودی ہیں. تو یہ یہودی اور یہ منافقین آپ کو ہرگز غمزدہ نہ کریں. کیا ان کے اوصاف ہیں؟ سماعون للکذب، یہ یہودی جھوٹ سننے کے عادی ہیں. سامع کا معنی سننے والا، سماع مبالغے کا صیغہ ہے، یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں. کیا مطلب؟ یہ اپنے علماء سے جھوٹ سننے کے عادی ہیں، مذہبی لوگوں سے جھوٹ سننے کے عادی ہیں. یعنی حق یہ عادت ہی نہیں ہے ان کو کہ یہ حق سنیں. سماعون لقوم آخرین، اور یہ سننے کے عادی ہیں دوسری قوم کے لیے. یعنی یہ جو منافقین آپ کے پاس آ رہے ہیں نا اور باتوں باتوں میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اپنے لیے نہیں، اپنے علم اضافے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کسی اور کے لیے یہ سب کچھ آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں اور کسی اور کے لیے آپ سے سن رہے ہیں. اور یہ بھی ان کی پرانی عادت ہے کہ لبادہ اوڑھ کر ایسے آئیں گے جیسے خود علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کسی اور قوم کو خوش کرنا ہے جو یہودی ہیں. تو یہ ان کے لیے سننے والے لوگ ہیں. تو ان کی حرکتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں. اور یہ جن دوسرے لوگوں کے لیے سن رہے ہیں لم یاتوک، وہ آپ کے پاس آئے نہیں ہیں. جو یہود ہیں وہ کیوں نہیں آئے؟ یا تو تکبر کی وجہ سے نہیں آئے کہ ہم یعنی ڈائریکٹ جا کے پوچھیں گے تو یہ ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا، انہی سے پوچھوا لو. یا اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہم جب آ کے پوچھیں گے بعد میں فیصلہ ہی ہم لے کر جائیں گے تو ہم تو پکڑے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ بھائی تم اس دن بھی پوچھنے آئے تھے اور اب تم فیصلہ کروانے آ گئے ہو، تو اس کا مطلب تم انصاف نہیں چاہتے بلکہ اپنے مفاد میں فیصلہ چاہتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ان یہودیوں کی عادت ہے کہ یہ کلام میں تحریف کرتے ہیں من بعد مواضعہ. موضع کا معنی کسی چیز کو اس کی جگہ پہ جب رکھا جائے تو وہ اس کا موضع کہلاتا ہے. تو یعنی تورات کی آیتیں اپنے اصل مقام پہ تھیں، ان کا جو اصل مفہوم تھا اس مفہوم کو انہوں نے ہٹا دیا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ من بعد مواضعہ، یہ عبارت تقدیری عبارت یہ نکلے گی کہ یہ کلام کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں بعد اس کے کہ وہ اپنی اصل جگہ پہ تھا. یعنی اللہ نے تو اس کا مفہوم بہت واضح کیا ہوا ہے اور اس پر یہود کے جو ماضی کے علماء ہیں ان کی سب کی رائے متفق ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے. لیکن یہ کمبخت کیا کرتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے تورات کی آیتوں میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کا معنی بدل دیتے ہیں، اس کو اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور رخ پہ لے جاتے ہیں. جو اس کا اصل موقع تھا وہاں سے ہٹا دیا اور کوئی اور مفہوم اس کا بیان کرتے ہیں. تو جو اتنی بڑی تحریف کر رہے ہیں اپنی کتاب کے ساتھ، تو آپ ان سے کیسے ہی امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے. تو ایسے نالائقوں کی وجہ سے آپ کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے نالائق ہیں یقولون ان اوتیتم ھذا، کہ یہ یہودی جن منافقین کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں نا تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ والا کام دیا جائے، یہ معاملہ دیا جائے. کیا مطلب؟ نبی اگر یہ فیصلہ تمہیں دیں، نبی کی رائے یہ آئے تمہارے سامنے، یہ والی رائے تمہیں دی جائے، فخذوہ، تو یہ رائے لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر یہ والی رائے تمہیں نہ دی جائے، فاحذروا، تو پھر اس سے بچ کے رہنا. یعنی کسی کو ثالث بناتے وقت بھی پہلے سے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ثالث ہماری مرضی کی رائے دے گا تو پھر تو ہم سب کا مشورہ ہے کہ ہم نے اس رائے کو لے لینا ہے. اور ثالث اگر ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ کرے گا، یہ والا فیصلہ ہوگا، تو پہلے سے مکمکا کیا ہوا ہے نے آپس میں مل جل کے کہ یہ والا فیصلہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کے فتنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہو، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے نبی آپ اللہ کی طرف سے اس کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یعنی آپ اس کی ہدایت کے مالک نہیں ہیں. یعنی یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کو فتنے میں ڈالنے کا، گمراہی کا فتنہ اس سے مراد ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. تو جس کو اللہ نے دل پہ مہر لگا کے گمراہی میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا ہو، تو آپ پھر ان کی اس طرح کی حرکتوں سے رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس تھے. جو بھی نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس سے برائی برداشت نہیں ہوتی ہے، اس سے یہ دو نمبریاں اور اس طرح کے جھوٹ، یہ اس پہ وہ زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ جس کو گمراہ کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہو. اب یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے ہی ارادہ کر لیا تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ تو یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، قرآن ایسی آیتیں وہاں استعمال کرتا ہے، یہ قرآن کا ایک انداز ہے
کہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، چونکہ ان کا خود کا ہدایت کا ارادہ نہیں ہے. اور گمراہ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی گمراہی، ایک بڑی گمراہی. بڑی گمراہی، چھوٹی گمراہی ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف جب فیصلہ ہو تو آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. اور بڑی گمراہی کیا ہے؟ پہلے سے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بھئی میری مرضی کے خلاف فیصلہ ہوگا تو اتفاق کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں ماننا، ہاں ہماری مرضی کا ہو گیا تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو یہ بہت بڑی ایک بدعملی ہے. تو ایسے بدعملوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدعمل لوگ ہیں کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، ہدایت کی صلاحیت ہی ان سے ہم نے سلب کر لی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ الفاظ بالکل درست ہیں کہ جس کو گمراہ کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہو، یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی حرکتوں ہی کی وجہ سے کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی پھر آپ غم نہ کریں، پھر آپ کچھ بھی مالک نہیں ہیں کہ اللہ سے ان کو بچا لیں. جو مہر اللہ نے ان کے دلوں پہ لگا دی ہے وہ آپ ان کے دلوں سے ہٹا دیں، اور جس گمراہی کا اللہ نے فیصلہ کر لیا اس گمراہی کو آپ ان سے دور کر دیں. تو جب آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو پھر جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ان پہ انسان غمزدہ نہیں ہوتا. فرمایا اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی گندگی اور جھوٹ اور نفاق کی لعنت میں یہ پڑے رہیں. لہم فی الدنیا خزی، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں ذلت کیسے؟ کہ اس طرح کے 2 نمبر لوگ معاشرے کے سامنے جلدی ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ان کی 2 نمبریوں کا پتہ چل جاتا ہے تو لوگ بھی عزت نہیں کرتے. یہ دنیا کی ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. آگے فرمایا سماعون للکذب، جھوٹ سننے کے عادی ہیں یہ لوگ، اکالون للسحت، اور حرام کھانے کے عادی ہیں. آکل کھانے والا، اکال صیغہ مبالغہ، حرام کھانے کے عادی ہیں. کیا مطلب؟ تورات میں انجیل میں تحریف کر کر کے نا ان کے بڑے لوگوں سے ہدیے نذرانے لیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے. تو یہاں سحت سے یہ مراد ہے فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ آپ کے پاس آئیں فیصلہ کرانے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ آپ ان کے درمیان چاہیں تو فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کریں. یعنی آپ کو یہ حق حاصل ہے، یعنی یہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ نے لازمی فیصلہ ہی کرنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا نا کہ میں اگر فیصلہ کروں گا پھر وہ نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے ثالث کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ بھی غم تھا کہ اگر میں فیصلہ نہیں کروں گا تو بھی مسئلہ کھڑا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ یہودی پھر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف ہم آپ کو بڑا بنا رہے ہیں، آپ کو مدینہ کا حاکم سمجھ کے آپ کے پاس مسائل حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کوئی مسلمان کسی کافر عدالت میں چلا جائے، اور کافر عدالت کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ وہ کہے گی بھئی ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو ہم تو فیصلہ کریں گے. تو اسی طرح اگر کافر کسی مسلمان کی عدالت میں چلا جائے تو مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا؟ گویا کہ وہ اپنی حیثیت کو مشکوک کر رہا ہے. تو اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کا یہودیوں کو موقع مل سکتا تھا اور نقصان پہنچانے کا موقع مل سکتا تھا. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیارات دیے. فرمائیے آپ کی رائے پر ہے کہ آپ جو زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنے حالات کو، مسلمانوں کے حالات کو، ان کی فسادات کو، ان کی سازشوں کو سامنے رکھ کر ہم آپ کو مکمل اختیار دے رہے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ، یہ اگر آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا اعراض کریں. یہ آپ کو اختیار حاصل ہے. اور یہاں ہم یہ بتا دیں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض بھی کرتے ہیں اس بیس پہ کہ آپ کو پتہ ہے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اعراض بھی کرتے ہیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ تسلی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو وہ نہیں کر سکیں گے یہ. وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں نے فیصلہ ہی کرنا ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ نے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. ان کے پروپیگنڈے سے یا کسی کی جاہ سے یا کسی کے تعلق سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، اور اس بات سے بھی متاثر نہیں ہونا کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ گیا تو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو آپ اگر فیصلہ کریں گے تو یہ سوچ کے کرنا ہے کہ وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں کسی کے مفاد یا آپ کو اگر نقصان کا خوف ہے تو اس خوف کی بیس پہ فیصلے میں تبدیلی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ نے ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا ہے.
ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت بالاجماع منسوخ ہے۔ یہ نبی کو اس وقت کے حالات کی وجہ سے یہ آپشن دیا گیا تھا کہ اگر غیر مسلم آپ کی عدالت میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم عدالت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اسلام کا فیصلہ چاہیے، تو پھر مسلم جج پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں کے وراثت کے حکام مسلمانوں سے الگ ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم عدالت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ، اور ہم سب نے کمپرومائز کیا ہے ہمارے رشتہ داروں نے، کہ جو اسلام کا فیصلہ ہے اسی کے مطابق ہمارے درمیان وراثت تقسیم کی جائے، تو مسلم جج کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کو عدالت سے بھگا دے کہ جاؤ خود فیصلہ کرو، بلکہ ان کے مرافعہ الی الحاکم کے بعد، یعنی حاکم کے پاس جب فیصلہ لے جائیں گے تو حاکم پر واجب ہوگا کہ وہ ان کے درمیان اسلام کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے، اسلام کے اوپر کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو اصولی طور پر تو غیر مسلموں کو اپنے معاملات میں آزاد چھوڑا جائے گا، بھئی جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے اسی کے مطابق وراثت تقسیم کرے، اسی کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن اگر وہ عدالت میں آتے ہیں تو پھر جج پر واجب ہے کہ وہ ان کے درمیان وہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی پول پٹیاں اللہ کھول رہے ہیں کہ آج یہ یہودی جو آپ کے پاس رجم کے معاملے میں فیصلہ کروانے کے لیے آ رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہ تم یہ کام کر کیوں رہے ہو؟ تمہارے پاس اگر تورات موجود نہ ہوتی جس کے تم دعوے دار ہو کہ ہم اس تورات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم سچا نبی مانتے پھر تو ظاہر ہے کوئی آپشن نہیں تھا، نبی سے ہی فیصلہ کروانا تھا، لیکن تم تو ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے بلکہ ہم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ تو جب تورات تمہارے پاس موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر یہاں آ کیوں رہے ہو تم؟ یہ خود اس کی علامت ہے کہ تم اپنے مذہب پہ بھی اتنا عمل کرتے ہو جتنا تمہیں اس سے دنیاوی فائدہ ہے۔ جہاں تمہیں دنیاوی مفاد مذہب کو چھوڑنے میں نظر آئے تو جس پیغمبر کو تم معاذ اللہ نقل کفر جھوٹے پیغمبر کہتے ہو انہی کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے چلے جاتے ہو، تو یہ کتنی بڑی دو نمبری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَ، کہ نبی آپ کو حکم کیسے بنا رہے ہیں، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهُ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ وہ کیا حکم ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر زنا کرے، شادی شدہ ہوں تو ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی یہ پیٹھ پھیرتے ہیں، یعنی واضح طور پر تورات میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی یہ اس حکم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، فرمائے یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، یعنی یہ تورات پر ایمان کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ تو اس میں اللہ نے ان یہودیوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اپنی تورات بھی ایسے موقع پہ چھوڑ دیتے ہیں جب ان کا ظاہری مفاد ہوتا ہے۔ تو پوری تفصیل اس واقعے کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ مرد اور عورت، جو زانی مرد تھے اور زانی عورت، ان کو لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان تمہارے مذہب کے مطابق فیصلہ کروں گا، تورات کے مطابق، تورات کیا کہتی ہے۔ تو تورات کو لایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ان کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یہودیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسے آدمی ہے؟ تو یہودیوں نے کہا یہ ہماری قوم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے فوراً کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو یہودیوں نے فوراً بیان بدل دیا کہ یہ ہماری قوم میں سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کیونکہ تورات کے حافظ تھے، یہودیوں کے عالم تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، جب یہودی آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تورات منگوائی اور یہودیوں سے کہا کہ یہ والی آیتیں جس میں یہ زانی کی سزا بیان کی جا رہی ہیں وہ پڑھو۔ یہودی نے کیا کیا، شرارت یہ کی، جو آیت پڑھ رہا تھا تو اس جو آیت جس میں یہ تھا نا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو رجم کیا جائے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور تلاوت کرنا شروع کی۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حافظ بھی ہیں عبداللہ بن سلام۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جا کے اس کا ہاتھ پکڑا
اور ایسے کھینچ دیا. تو حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ, رجم والی آیت چمک رہی تھی, یعنی بالکل واضح نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا کہ اس مرد اور عورت دونوں کو رجم کر کے ہلاک کیا جائے. تو یہ واقعہ ہوا یہاں پر جس میں اللہ نے ان کو تنبیہ بھی کی, اور یہی اسلام میں بھی حکم ہے رجم کا مرد اور عورت کو. پہلے قرآن میں آیتیں باقاعدہ تلاوت کی جاتی تھیں, پھر ان آیتوں کی تلاوت منسوخ کی گئی مگر حکم کو باقی رکھا گیا. اس میں کیا حکمت تھی کہ تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا اور آیتوں حکم کو باقی رکھا گیا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ امت اجماع کو بھی ایسے ہی حجت مانتی ہے جیسے قرآن کی آیت کو. چونکہ پوری امت کا A to Z اجماع ہے اس پر, صحابہ, تابعین, تمام فقہا کا, کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کو پتھروں سے مال کے ہلاک کیا جائے گا. تو یعنی اللہ نے ان آیتوں کو نکال دیا اجماع کی حجیت کو بتانے کے لیے کہ اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے کہ قرآن میں گویا آیتیں باقی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پوری امت کا A to Z اجماع ہے. یہ جو اس طرح کے غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں جو نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں, ان لوگوں نے پھر اس کا جا کے انکار کیا کہ اسلام میں رجم کی سزا نہیں ہے, اور دو چار اس طرح کے لوگ اس صدی میں. تو ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو صحابہ, تابعین, اور پھر بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا, بعد میں صحابہ کرام نے. تو یہ ایک ایسا اجماعی مسئلہ ہے کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. میں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلی آیت اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. پہلی بات تو اس وسیلے سے وہ وسیلہ ہرگز مراد نہیں ہے جس پر آج اختلاف ہوتا ہے کہ وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے, نبی کا وسیلہ یا بزرگوں کا وسیلہ. اس آیت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس مسئلے سے. یہ جو بزرگوں کا وسیلہ دے کے دعا مانگی جاتی ہے, اہل اللہ کا وسیلہ دے کے, اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ کب جائز ہے کب ناجائز ہے, اس کا کیا مفہوم ہے, تو وہ تو آپ وہاں سرچ کر لیں. لیکن اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو. وہ ذریعہ کیا ہے؟ کوئی عمل کرو. اللہ کا قرب بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہو جائے گا. کہتے ہیں نا جیسے مجھے یہ جاب چاہیے تو اس کے لیے وسیلہ کیا ہے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی تمہیں اگر پیسہ کمانا ہے یا جاب چاہیے تو کچھ یہ وسائل سے نکلا ہے, یعنی اس کی جمع وسائل آتی ہے, تو کچھ وسائل اکٹھے کرو اس کے لیے, کچھ ذرائع, یعنی وسیلہ کا معنی ہوتا ہے ذریعہ, تو کچھ ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کرو. بیٹھے بیٹھے تھوڑی پیسے کمانا شروع کر دو گے. جیسے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں, آپ اگر امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وسیلہ اختیار کریں, کچھ ذریعہ اختیار کریں, یعنی محنت کریں اور جو ہے اسٹڈی کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, کوئی ایسا عمل کرو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. اور وہ عمل میں ایک عمل بتایا آگے اللہ نے, وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو سب سے بڑا وسیلہ اللہ کے قرب کا وہ جہاد ہے. تو علماء نے اس آیت کی دو تفسیریں کی ہیں. ایک تو یہ کہ وسیلہ سے مراد کوئی بھی ذریعہ تلاش کرو, اور ان ذریعوں میں سے ایک ذریعے کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہ ذریعہ کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلی, سب سے اچھا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, اللہ کے راستے میں جہاد. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں یہ جو واو ہے نا وجاہدوا فی سبیلہ, یہ عطف تفسیری ہے. یہ واو وسیلہ کی تفسیر بیان کر رہی ہے. یعنی مطلب یہ ہوگا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو, یعنی اس کے راستے میں جہاد کرو. یعنی وسیلے کو اس آیت نے اس کی تفسیر کر دی واو نے, کہ وسیلے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پیچھے سزاؤں کا تذکرہ ہے نا, تو یہ زمین میں امن جبھی آ سکتا ہے جب اسلامی حکومت ہو, اسلامی خلافت ہو, مسلمانوں کا ملک ہو, کنٹری ہو, ریاست ہو. یہ جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا, اللہ نے حکم دیا تقوی کا, تو تقوی کی اپوزٹ ہے کفر. تو اس لیے اب کافر کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تقوی اختیار نہیں کرتے اور بالکل ہی بدعمل ہو جاتے ہیں. لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم. تو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر وہ دینا چاہیں تو اللہ ان کی طرف سے قبول نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا.
یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، اسی میں رہیں گے، کبھی اس جہنم سے نکلیں گے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس آیت میں علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ خالی باتوں سے نہیں ہوتا، ہمیں کوئی عمل کرنا چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ صدقات و خیرات ہیں جیسے صحابہ کیا کرتے تھے، رشتہ داری جوڑنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور اللہ نے خود سب سے بڑا وسیلہ بتا دیا، وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور دوسرا ہمیں بات یہ پتہ چلی چور کی سزا، کہ اسلام میں چوری بہت بڑا جرم ہے۔ علماء اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جو دیا گیا ہے نا، پوری حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، ایک بڑی حکمت اس میں سرسری غور سے یہ پتہ چلتی ہے کہ چوری ایک ایسا جرم ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ انسان بہت پیسہ کما لیتا ہے اس میں۔ تو اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم اس لیے دیا کہ جو آدمی چوری کرتا ہے نا، عام طور پر وہ اس چوری سے توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ گناہ جن میں آپ بہت آسانی کے ساتھ بہت زیادہ مفاد حاصل کر لیتے ہیں، انسانی عادت یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ان لوگوں کو اگر سزا کا حکم دیا جاتا نا کہ بھئی یہ 10,000 چرائے ہیں تو 10,000 واپس کر دو اور 2 چترول کھا لو جا کے عدالت میں، تو یہ کیا کرتے کہ یہ باز نہیں آتے چوری سے، بلکہ بار بار کرتے رہتے۔ آج ایک آدمی کے 10,000، کل دوسرے کے 10 لاکھ، کل تیسرے کے 10 کروڑ، یہ عمل ہوتا رہتا۔ تو اس لیے اسلام نے اتنی سخت سزا اس لیے دی ہے کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وہ ہاتھ جس سے یہ چوری کرتے ہیں نا، اس کے کٹے بغیر معاشرے سے جرم کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ہزاروں میں 2-4 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پکی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن لا جب بھی بنایا جاتا ہے تو 2-4 لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ تو اسلام کا بھی یہ لا ایک فطرت پہ مبنی لا ہے، ایک زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ تو کوئی عالم الغیب نہیں ہے کہ چور کا جب تک ہاتھ نہیں کٹے گا عام طور پہ وہ چوری سے توبہ نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر ہم اس کو صرف اتنی وہ کر دیں کہ بھئی جس کے پیسے چرائیں واپس کر دو اور 2-4 چترول کھا لو، تو وہ آئندہ اتنی ہوشیاری سے چوری کرے گا کہ کیونکہ وہ چوری کر کر کے ٹرینڈ بھی تو ہو رہا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے میں پکڑا گیا تھا، اب میں وہ غلطی کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں میں۔ تو اس سے معاشرے میں جرائم ختم نہیں ہوں گے، معاشرے میں جرائم پھیلیں گے اس سے۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت بالغہ نے اس بات کا تقاضا کیا کہ بھئی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر چور کا ہاتھ کٹ جائے اور پھر وہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے دایاں اور گٹوں سے کاٹا جاتا ہے، یہاں سے کاٹا جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ چوری کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، کیونکہ خلفائے راشدین نے یہ سزا دی اور کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ پھر اس کا لیفٹ پاؤں کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تیسری دفعہ چوری کرتا ہے پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر اس کا لیفٹ ہینڈ کاٹا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک پھر اس کا ہاتھ یا پاؤں میں سے کچھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اور جب اندازہ ہو حاکم کو کہ یہ توبہ کر لی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ 100 دفعہ بھی چوری کرے، اب مزید اس کا جسم کا کوئی عضو نہیں کاٹا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، ظاہر ہے اس بارے میں حدیث تو کسی کے پاس نہیں ہے، اجتہادی ہے، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی نے تو قیاس کیا ہے کہ بھئی چوری کے بدلے میں اللہ یعنی جب ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور پاؤں کاٹ رہے ہیں تو دوبارہ چوری کے بدلے میں دوسرا ہاتھ کٹے گا، تو ٹھیٹھ قیاس ہے۔ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بھئی اللہ نے ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، دوسرے ہاتھ کو اس ایک پہ قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹتا ہے تو وہ اپنے بہت سارے کام دوسرے ہاتھ سے کر سکتا ہے، اگر آپ دونوں ہاتھ کاٹ ڈالیں گے تو وہ ایسا معذور ہو جائے گا کہ وہ استنجا بھی نہیں کر سکے گا، تو یعنی منفعت کی جنس ہی فوت ہو جائے گی، اس میں قوت بطش یعنی پکڑ کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ ایک پاؤں کاٹتے ہیں اس کا دوبارہ چوری کرنے پر تو چلنے کی قوت ختم نہیں ہوتی بلکہ بیساکھی سے چل سکے گا، لیکن دونوں پاؤں کٹنے کے بعد اس کو ساری زندگی کے لیے چلنے پھرنے سے معذور، تو دوسرے پاؤں کو ایک پاؤں پہ اور دوسرے ہاتھ کو ایک ہاتھ پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ قیاس مال فارغ ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں جب تک ہمارے پاس قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود نہیں ہے ہم یہ عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اور چونکہ نص موجود نہیں ہے لہذا اصل یہی ہے کہ پاؤں کاٹنے کے بعد مزید جسم کا کوئی عضو اس کا یعنی دوسرا پاؤں یا دوسرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ صرف کوڑے ہیں، تعزیر ہے، اور جب بادشاہ یا حاکم یا خلیفہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو چھوڑ دیا جائے گا اس کو، مزید اس کو یعنی حد جاری نہیں کی جائے گی مزید اس کے اوپر۔ تو ایک تو یہ اختلافی مسئلہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں فقہا کا یہ بھی اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے
تو جب تک چوری کا مال اس کے پاس موجود ہے, اس نے خرچ نہیں کیا, تو چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور وہ مال لے کے اس مالک کے حوالے بھی کیا جائے گا. یہاں تک تو اتفاق ہے. لیکن اگر کسی نے چوری کی اور اس کے پاس جو مال تھا وہ خرچ ہو گیا, ختم ہو گیا, ہلاک ہو گیا, استعمال ہو گیا, اب وہ نہیں ہے اس کے پاس, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا مگر اس کو مال کا ضامن نہیں بنایا جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو مال کا بھی ضامن بنایا جائے گا. تو امام شافعی کی دلیل یہاں بھی قیاس ہے کہ بھائی مال تو ایک الگ چیز ہے, جس کا حق ضائع کیا ہے وہ حق تو اس کو بہرحال دینا پڑے گا. تو اب اگر اس نے استعمال کر لیا اور مال ہلاک ہو گیا تو اس میں اس مالک کا کیا قصور ہے, لہذا اس کا ہاتھ بھی کٹے گا اور مال بھی دینا پڑے گا. جبکہ امام حنیفہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ فرما رہے ہیں فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, چور مرد ہو یا عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو, جزاءً بما کسبا, جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا, کسبا اس کا بدلہ ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں جو کچھ ان سے جرم ہوا ہے, تو ظاہر ہے چوری اس نے کی اس لیے تھی نا کہ یہ مال استعمال کرے, تو یہ مال استعمال کرنا اور چوری کرنا یہ پورے اس مفہوم میں داخل ہے. قرآن کی آیت کے ظاہری الفاظ سے بہرحال یہی پتہ چل رہا ہے. تو جو کچھ کیا ہے اس کی ٹوٹل سزا ہاتھ کٹنا ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے. تو امام حنیفہ کا جو اصول ہے نا, جس سے وہ مسائل استدلال کرتے ہیں, وہ قرآن کے ظاہر کو نہیں چھوڑتے عام طور پہ, کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو فالو کیا جائے. تو قرآن کہہ رہا ہے جزاء بما کسبا, مرد اور عورت نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ یہ ہے. تو کہتے ہیں یہ ٹوٹل بدلہ ہے. تو اب اس پہ الگ سے تاوان ڈالنا کہ جی وہ اتنے پیسے کسی سے ادھار لے کے یا کما کے مالک کے حوالے کرے, یہ نہیں ہے. جب تک مال موجود ہے تو اٹھا کے لے جاؤ, اگر خرچ کر دیا تو یہ بھی تو ایک جرم ہے نا. اس جرم کی مکمل سزا بہرحال ہاتھ کٹنا تھی جو اس کو مل چکی ہے, اب اس کو ضامن نہیں بنایا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جس بندے کی چوری ہوئی ہے اس کا کیا قصور ہے اس میں, یعنی اس کا تو مال گیا نا, اس نے کھا پی کے ڈکار لے لی, ختم کر دیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اسے یہ بات پہلے سے معلوم ہونی چاہیے کہ اگر میں عدالت میں یہ مسئلہ لے کر گیا اور میں نے اس پر چوری ثابت کر دی تو یہ معاملہ حق العبد سے نکل کے حق اللہ کی طرف چلا جائے گا. یعنی پھر یہ حقوق العباد والا معاملہ نہیں رہے گا, بلکہ یہ اللہ کا حق بن جائے گا اور اللہ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. تو جب اس کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ حق العبد سے حق اللہ کی طرف کنورٹ ہو جائے گا تو وہ یہ مقدمہ عدالت میں نہ لے کے جاتا, کسی اور طرح سے اس کو کرتا. بہرحال یہ امام حنیفہ کا موقف ہے. جہاں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے اس میں کسی ایک رائے کو 100% یقینی طور پر کہنا, برحق کہنا درست نہیں ہوتا. اجتہادی مسئلہ یہ, دونوں کی رائے ہے, دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. قرآن جہاں بھی جرم کی بات کرتا ہے وہاں توبہ کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی مجرم کو آپشن دینا چاہیے, مایوس کبھی نہیں کرنا چاہیے. چاہے ڈاکوؤں کا تذکرہ ہو, چاہے چور کا تذکرہ ہو, قرآن کہہ رہا ہے فمن تابا, جو توبہ کرے گا اللہ غفور رحیم ہے. تو کتنا اچھا انداز ہے قرآن کا کہ مجرم کی کو مایوس کبھی نہیں کیا قرآن نے, کیونکہ مایوسی سے جرائم اور زیادہ معاشرے میں پھیلتے ہیں. اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلا اگلی آیتوں سے کہ اپنے مفاد کے لیے فیصلہ کروانا, جیسے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے, حالانکہ اسلام کے پاس جا رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی یہودیوں کو ملامت ہوئی ہے قرآن کی طرف سے, کیونکہ یہاں اسلام کو جو فالو کیا جا رہا ہے وہ حق کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مفاد کی وجہ سے. علماء اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے مسلک کو فالو کرتے ہیں صرف آسانی کے لیے, تو وہ بھی کسی درجے میں اسی وعید میں داخل ہیں. آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں, طلاق دے کے آپ اہل حدیث کے پاس جا رہے ہیں. آپ جناب اہل حدیث مسلک کو فالو کر رہے ہیں یا شافی مسلک کو فالو کر رہے ہیں کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا, لیکن جہاں آپ کا کسی لڑکی کو گھر سے بھگانے کا آپ کا پلان ہے تو آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. تو اپنی خواہشات کی بیس پہ جو آدمی مسلک بدلتا ہے وہ بھی اسی آیت کے مفہوم میں داخل ہے کہ اس کا مقصد حق کو فالو کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد جہاں سے اس کو اپنی مفاد ملتے ہیں نا اس مفاد کو فالو کرنا ہے. اس کی بہترین مثال میں ایک دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک خاتون نے عدالت سے خلا لیا, علماء نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کا خلا کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے علماء کے فتوے کو فالو نہیں کیا. 5-6 سال 7 سال جا کے جب ان کی کہیں شادی نہیں ہوئی اس خلا کے بعد, تو اب ان کو خیال آیا پرانے شوہر سے میں نکاح کروں, اور بلکہ ہو سکتا ہے شوہر نکاح کے لیے آمادہ نہ ہو. تو اب وہ فتویٰ لیتی پھر رہی تھیں کہ میرا یہ عدالت کا خلا صحیح ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا. سب علماء نے فتویٰ دیا بھئی یہ تو خلا کالعدم ہے. اب فتوے دکھا رہی ہے کہ میرا تو نکاح ختم ہی نہیں ہوا.
تو یہاں جو مفتیوں سے فتویٰ لیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے، بلکہ شوہر کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا میرا نکاح تو ختم ہی نہیں ہوا، جبکہ یہی علماء پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا خلا صحیح نہیں ہے، تو اس وقت ان کو چونکہ امید تھی کوئی رشتہ مل جائے گا، تو اس وقت علماء کا فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو یہ دھاندلیاں آج بھی ہو رہی ہیں، تو یہ بہت غلط طرز ہے، اور اللہ اس پر کس قدر یہودیوں پر اللہ کا عتاب نازل ہوا، تو اپنے آپ کو بھی اس عتاب سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. حق کو فالو کریں چاہے وہ آپ کے اگینسٹ ہو یا آپ کے موافق ہو. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7 اور 11 یعنی چھٹے پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.